عزیزوں، میرے بھائیوں، کبھی نماز کو ترک نہ کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بقا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عزاداری اور نماز اپنی جگہ ہے، عزاداری کرتے رہو، عزاداری اپنی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، عزاداری اور نماز اپنی اپنی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے خوش رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول ہم سے خوش رہیں، تو ہمیں عزاداری صرف عزاداری لے کر نہیں چلنا ہے، ہمیں عزاداری اور نماز کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پہچان صرف عزاداری نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رات بھر شب بیداری کریں، ہماری پہچان صرف کالا لباس نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا، حسین مظلوم نے شب عاشور جو جنگ کی مہلت مانگی تھی ایک رات کی، تو وہ صرف مہلت نہیں مانگی تھی، وہ صرف ایک پیغام دیا تھا دنیا والوں کو۔ امام حسین نے رات کے لیے جو شب عاشور جو جنگ ایک رات کی مہلت مانگی تھی، وہ اس لیے مانگی تھی تاکہ امام حسین رات بھر عبادت خداوند عالم کرتے رہیں، عبادت خداوند عالم کر سکیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ ہم صرف اس کو اہمیت دینا ہے، ہمیں جس طریقے سے ہم عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں، ہماری عزاداری ہماری جان ہے، بالکل اسی طریقے سے نماز بھی ہماری جان ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا سکون ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات ہونا چاہیے کہ ہم جس حسین مظلوم کی عزاداری کر رہے ہیں، کیا اس حسین مظلوم نے صرف عزاداری کے لیے اپنے سر کو قلم کروایا؟ کیا اس حسین مظلوم نے صرف عزاداری کے لیے ہماری قوم ماتم کرے، ہماری قوم گریہ کرے، صرف اس لیے اپنے گھر کو لٹایا؟ نہیں، کیونکہ امام حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کر کے صرف نماز کو بچایا، نماز کے لیے پوری قربان کیا ہے۔ ہم رات بھر شب بیداری کریں، ہم عزاداری کریں، ہم حسین کریں، ہم ماتم کریں اور ہم نماز کو ترک کرتے رہیں، تو پھر ہمارا ماتم، ہمارا عزاداری کرنا فضول ہے، کیونکہ حسین مظلوم نے نماز کے لیے اپنی پوری گھر کو قربان کر دیا۔ ہماری پہچان صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان صرف عزاداری نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان صرف شیعت کی پہچان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف عزاداری کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، ہماری پہچان نماز ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نماز اور عزاداری دونوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رہے، امام حسین نے صرف عزاداری کے لیے اپنے سر کو قلم نہیں کروایا سجدے میں، امام حسین نے نماز کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کروایا، کیونکہ عزاداری اور نماز کو ہم کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے خوش رہیں، حسین مظلوم ہم سے خوش رہیں، اللہ ہم سے راضی رہے، تو ہمیں صرف عزاداری کو لے کر نہیں چلنا ہے، ہمیں عزاداری اور نماز کو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ہماری پہچان صرف عزاداری نہیں ہونا چاہیے، ہماری پہچان عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی ہونا چاہیے۔ شیعت کی پہچان صرف کالا لباس نہیں ہے، شیعت کی پہچان صرف کالا لباس نہیں ہے، شیعت کی پہچان صرف ماتم نہیں ہے، شیعت کی پہچان صرف ہم عزاداری امام حسین کرتے ہیں تو یہ شیعت کی پہچان نہیں ہے۔ شیعت کی پہچان ہے عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی لے کے چلیں، کیونکہ جب امیر کائنات کی ظاہری حکومت آئی تو جناب سلمان نے امیر کائنات سے ایک اہم سوال کیا، یاد رکھے، دیکھیں کہ شیعت کی پہچان کیا ہے۔ جناب سلمان نے کہا، مولا میں جس گلی سے گزرتا ہوں مجھے آپ کا کوئی بھی بندہ نظر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں، علی کا بہت بڑا محب ہوں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں، سلمان وہ میرے شیعہ نہیں ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ مولا تو میں پھر پہچانوں کیسے کہ آخر آپ کا اصلی شیعہ کون ہے، حقیقی شیعہ کون ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان یاد رکھنا، آنے والے زمانے میں یا یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں ہمارے شیعوں کو پہچاننے کی 2 نشانیاں ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ مولا وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ تو جناب امیر کائنات فرماتے ہیں، سلمان یاد رکھنا، اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو میرا محب کہہ رہا ہے، میرا چاہنے والا کہہ رہا ہے، تو اسے یہ دیکھنا کہ وہ نماز
نماز کا کتنا پابند ہے، نماز کا کتنا پابند ہے۔ اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے غریب مومن بھائی کی مدد کتنی کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں سلمان اس بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کو میرا شیعہ قرار دینا، ورنہ اسے جھوٹا قرار دینا۔ مولا کائنات نے جو پیغام دیا ہے کہ صرف ہم پر گریہ کرنا ہماری شیعت کی علامت نہیں ہے، ہمیں عزاداری اور نماز کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے خوش رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ و رسول ہم سے راضی رہیں، تو ہم کو نماز اور عزاداری کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ یقیناً خداوند عالم ہماری ہر عبادت کو قبول کرے گا، ہماری گریے کو قبول کرے گا، ہمیں اس کا اجر دے گا روز قیامت، اگر ہم نماز اور عزاداری کو لے کر چلیں گے۔ ہم جس حسین مظلوم کی عزاداری کر رہے ہیں، ہم جس حسین مظلوم پر گریہ کر رہے ہیں، کیا ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم نماز ترک کرنے کے بعد امام حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، ہماری گریوں کو اہل بیت قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے گریہ کو اہل بیت قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا دل مطمئن ہے تو بے شک ہمارا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک ہم عزاداری اور نماز کو ساتھ میں لے کر نہیں چلیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نماز اور عزاداری کو کبھی جدا نہ کرنا۔ اگر ہم صرف عزاداری کرتے ہیں، نماز کو قائم نہ کریں، تو پھر ہمارا عزاداری کرنا فضول ہے۔ اگر صرف ہم سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، حسین مظلوم کے اوپر گریہ نہ کریں، حسین مظلوم کی عزاداری نہ کریں، تو پھر ہمارا نماز، ہمارے سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں